میرا سوال آپ سے آج بڑا امپورٹنٹ ہے. عام آدمی پوچھتا ہے کہ 26ویں 27ویں ترمیم میں میرے لیے کیا ہے. میں اس کو جواب دیتا ہوں کچھ خاص نہیں ہے, آپ ریلیکس کریں. 28ویں ترمیم میں لگ یہ رہا ہے کہ بلدیاتی نظام کو کچھ پاورز مل جائیں گی. شاید اسلام آباد میں بھی میئر آ جائے, لاہور کے اندر بھی شاید میئر آ جائے, کراچی میں تو میئر ہے الحمدللہ. یہ بلدیاتی نظام کے حوالے سے جو اتنی بازگشت ہو رہی ہے اور اتنی موومنٹ ہم دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے اندر بھی, لگ یہ رہا ہے کہ ملک کے اندر بہتر مینجمنٹ کے لیے, بہتر گورننس کے لیے بلدیاتی نظام کو فعال کیا جائے گا. یور اوپینین آن اٹ نیازی صاحب. جتوئی 2022 سے لے کے آج 2025 ہو گئی ہے, پی ڈی ایم 1, پی ڈی ایم 2, پی ڈی ایم 3, 12.5 کروڑ لوگ جو ہے وہ خطۂ غربت سے نیچے چلے گئے, یعنی کہ ایک وقت کے کھانے سے چلے گئے. 2.5 کروڑ لوگ جو ہے یہ ورلڈ بینک کی رپورٹس ہیں, میری نہیں ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ جی لوگ جاب لیس ہو گئے ہیں. آج آپ کی جو مہنگائی ہے وہ ٹرپل نہیں بلکہ اس سے آگے چلی گئی ہے. آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری تقریباً بند ہونے والی ہے, بند ہو چکی ہے. باقی جو رہتی کسر ہے وہ بھی بند ہو رہی ہے. آپ کی لارج مینوفیکچرنگ انڈسٹری بند ہو رہی ہے. لوگ بزنسز یہاں سے بند کر کے پاکستان سے جا رہے ہیں. بلدیات میں تو صرف اور صرف وہ نالی اور کھالی کو صاف کرنا ہے یا گلی کا کھمبا ٹھیک کرنا ہے. وہاں لوگوں کو روزگار کہاں ملے گا. آج آپ نے کسان ابھی تک بیچارہ پریشان ہے, اس کا گنا کھڑا ہے, ملیں چل نہیں رہی. ملیں کس کی ہیں؟ یہ اشرافیہ کی ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ اشرافیہ تو اس ملک سے پیسے کو لوٹ کے لے کے جا رہی ہے اور غریب کو غریب تر کر رہی ہے. لوگوں کو فیسلٹی کہاں دے رہی ہے؟ یہ جو ترامیم آ رہی ہیں یہ اپنے آپ کو برہمن ثابت کرنے کے لیے آ رہی ہیں کہ ہم کوئی بھی جرم کریں گے ہم سے نہ پوچھا جائے, ہم کوئی بھی کام کریں ہم سے نہ پوچھا جائے. ہم تو اشرافیہ ہیں, اس ملک کی سپر ایلیٹ کلاس ہے. جیسے ہندوستان میں تھا نا کہ جی برہمن تھے, ویش تھے, کشتری تھے اور شودر تھے. آپ ہم اور آپ شودر ہیں, اور شودر کی کیا اوقات کہ وہ جو ہے کسی سے پوچھ سکے کہ جی حضور آپ نے کوئی جرم کیا تھا, آپ سے یہ پیسے کہاں سے آئے سر وہ تھے. یہ خواب تو دیکھ پاکستان سکتا ہے نا کی بیچارہ, وہ بیچارہ خواب تو دیکھ سکتا ہے. ہم اور آپ خواب آپ تو دیکھ سکتے ہیں. خواب دیکھنے, خواب کے میری بات سننا, خواب تو تب دیکھے گا اس کو ایک وقت کا کھانا ملے گا. اب تو میرے پاس ایک تصویر آئی ہے, اس میں اس کی 2 بچیاں تھی, ایک بیوی تھی اور ایک وہ خود تھا. ایک ہوٹل پہ گئے, وہ کہتا ہے کہ ہاف پلیٹ کتنے کی ملے گی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہاف پلیٹ 200 کی ملے گی. تو وہ بندہ سوچ میں پڑ گیا کہ 200 میرے پاس نہیں ہے. اس نے کہا 7 روٹیاں کتنی دیں گے؟ اس نے کہا جی روٹیاں 3 دیں گے. تو خدا کا نام لو, 200 روپے میں اب جو ہے وہ لوگ پورے گھر کا سارا دن کا ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے در بدر پھر رہے ہیں. آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ بالکل ٹھیک, لے جاتے جا رہے ہیں, بالکل غریب ٹھیک. مرتے جا رہے ہیں. بس چلیں یہ ان کا مینیفیسٹو ہے. حکمراں جماعت کا موقف جانتے ہیں. علی گوہر بلوچ صاحب السلام علیکم, تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم سر. بلوچ صاحب 27ویں آ گئی ہے, عام آدمی پوچھتا ہے کیا فائدہ ہوا مجھے, نظام میں کیا بہتری آئی, کچھ میرے لیے بھی ہے اس میں کہ نہیں. میں نے اسے کہا کچھ بھی نہیں ہے, آپ ریلیکس کرو. 28ویں میں آپ کے لیے بلدیاتی نظام آ رہا ہے, بڑا فعال نظام ہوگا, گورننس مینجمنٹ بہتر ہوگی, اور بیرسٹر عقیل بھی کہہ رہے ہیں کہ بجٹ سے جڑے ہوئے بھی کچھ اہم معاملات ہوں گے اس ترمیم کے اندر شامل. اللہ کرے غریبوں کا خیال کیا جائے. آپ کی نظر میں سر عام آدمی کے لیے کچھ ہونے والا ہے بلدیاتی نظام میں بہتری لا کر؟ علی گوہر بلوچ صاحب. دیکھیں جتوئی صاحب, بات یہ ہے کہ آپ بلدیاتی نظام کی بات کر رہے ہیں, یہ وہی پولیٹیکل پارٹی ہے نیازی صاحب کی جنہوں نے جب پنجاب میں بزدار کو لا کے بٹھایا تو اس وقت سب سے پہلے انہوں نے بلدیاتی نظام کی گردن پہ چھری چلائی اور اس بلدیاتی نظام کو توڑا, غیر فعال کیا, اور ان بلدیاتی اداروں کا جو مال تھا وہ اس وقت ان کے دور میں ہڑپ ہوتا رہا. اور نہ صرف بلدیاتی اداروں کا نظام ہڑپ ہوتا رہا بلکہ کرپشن کے بڑے بڑے سکینڈل آئے. پاکستان کی تاریخ میں القادر ٹرسٹ سے بڑا سکینڈل کوئی نہیں آیا کرپشن کا, اور اس کا سہرا بھی جو ہے وہ عمران احمد نیازی صاحب کے سر ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اپنا جو ان کی ساری ٹیم تھی وہ اسی شبانہ روز, کبھی توشہ خانہ, کبھی ان چیزوں میں مصروف تھی.
بلدیاتی الیکشن انہوں نے توڑے تھے، ہم نے آ کر بلدیاتی لیجسلیشن کی ہے اور پنجاب میں بھی بلدیاتی الیکشن کروانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کا ایک مطالبہ ضرور ہے کہ پورے تمام صوبوں کے اندر جو ہے وہ ایک یکساں بلدیاتی نظام دیا جائے، اس پر بھی غور و خوض ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے ریلیٹڈ بھی کوئی ترمیم آ سکتی ہے، اور ظاہر ہے کہ بلدیاتی نظام کو مؤثر کرنا، یہ تو خود جمہوریت کے بڑے دعوے دار ہیں بقول ان کے، لیکن ان سے Right, آج sir. تک کسی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ انہوں نے بلدیاتی ادارے پنجاب میں کیوں توڑے اور اپنے پورے دور حکومت میں اس کے الیکشن کیوں نہیں کروائے؟ بالکل ٹھیک آج تو سر۔ یہ بڑا جمہوریت بھاشن۔ یعنی بلوچ صاحب آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے بلدیاتی نظام کو تباہ و برباد کیا، ختم کیا، پی ڈی ایم 1 میں، پی ڈی ایم 2 میں، موجودہ دور میں آپ لوگوں نے کیا کیا؟ عوام تو یہ پوچھیں گے آپ سے سر کہ آپ نے بلدیاتی نظام کو فعال کیوں نہیں کیا، پیروں پہ کھڑا کیوں نہیں کیا؟ بالکل، ہم تو بلدیاتی نظام دیکھیں نا، پہلے بھی ہم نے بلدیاتی الیکشن پنجاب میں کروائے تھے، اور جب مشرف کا کو ہوا تھا اس وقت بھی بلدیاتی نظام تھا جس کو توڑا گیا تھا، اور یہ وہی مشرف ہے جس کی الیکشن کمپین جو تھی ریفرنڈم کی وہ بانی پی ٹی آئی چلا رہے تھے، یہ اس کے ایجنٹ تھے اس وقت۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بات کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے کہ ہمارا کردار کیا ہے۔ یہ مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو اس وقت تو مہنگائی کی شرح جو تھی وہ سنگل ڈیجٹ پہ تھی، آج بھی الحمدللہ سنگل ڈیجٹ پہ۔ ان کو آج کی کامیابیاں نظر نہیں آتی، آج ان کو مارکہ حق کی کامیابی بھی نظر نہیں آئے گی۔ آج ان کو جس طرح سے پنجاب میں جن نوجوانوں کے ہاتھوں میں انہوں نے کیل والی لاٹھیاں پکڑائی تھی، آج کی وزیر اعلیٰ ان کے ہاتھوں میں اسکالرشپ پکڑا رہی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ سولرائزیشن ہو رہی ہے پنجاب کے اندر، آج پنجاب کے اندر ایگریکلچر سیکٹر کے اندر سبسڈیز دی جا رہی ہیں۔ آپ نے کہا بلوچ صاحب کہ پنجاب میں جلدی بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، کتنا جلدی سر؟ اس سال یا اگلے سال کے شروع میں؟ کچھ ٹائم تو بتائیں۔ نہیں، یہ نیکسٹ ایئر کے سٹارٹ میں ہی، اب ظاہر ہے کہ یہ نومبر کا مہینہ ہے اور یہ سٹارٹ میں بلدیاتی الیکشن تو یہ ٹائمنگ، بلوچ صاحب اس ٹائمنگ کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ یہ ٹائمنگ اب اس لیے کہ ان کو اختیارات ملنے والے ہیں اس لیے اب کروائے جا رہے ہیں سر؟ نہیں، دیکھیں اس میں ظاہر ہے لیجسلیشن کی ضرورت تھی، اور انہوں نے تو پرانا سسٹم ہی سارا سوک ٹاچ کر دیا تھا، اور اب ظاہر ہے کہ اس پر لیجسلیشن والا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، اب حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں، اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے گی، اور اس کے تحت جو ہے وہ پورے پنجاب کے اندر ایک قسم کی بلدیاتی کمپین تو شروع ہو چکی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز متفق ہو گئیں تو جو ایم کیو ایم کی پرپوزل ہے وہ بھی زیر غور ہے کہ پورے چاروں صوبوں کے اندر وہ جس طرح سے یکساں ایک بلدیاتی نظام چاہتے ہیں، تو اس پر بھی غور و خوض بلوچ صاحب کیا موقع جا کا رہا ہے۔ فائدہ اٹھا رہا ہوں، ایک اور سوال ہے آپ ہی سے پوچھنے کے لیے، سندھ سے جڑا ہوا بڑا ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف سے بھی یہ بیان جاری ہوا ہے، ہم یہ جانتے ہیں کچھ وکلا رہنمائیں ان کی طرف سے بیان جاری ہوا ہے، اور ہم جانتے ہیں سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے اسے مکمل طور پہ رد کیا ہے پیپلز پارٹی نے، کہ نئے صوبے، نئے یونٹس، اس کے اوپر کچھ بات کرنا پسند کریں گے آپ بلوچ صاحب؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ تجاویز تو مختلف لوگوں کی طرف سے اور پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے آتی ہیں۔ ظاہر ہے مرکز کے اندر اتحادی حکومت ہے، یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بالکل مشاورت کرنے میں، مطالبہ کرنے میں کوئی